بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناظرین، اسامہ صاحب پچھلے ایک ہفتے سے تیاری کر رہے تھے بہت ایکسکلوسیو چیزیں آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اعتبار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ آپ سنتے ہیں ہمیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دیں جو ایکوریٹ ہو، جو عرق ریزی کے بعد جو ریڈنگ کی ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اور اسامہ صاحب نے کم از کم کوئی ایک ہفتہ لگا کے 2025 جو سال ہے اس کی جو ہے وہ ریڈنگز تیار کی ہیں کہ 2025 میں کیا ہونے والا ہے، یورپ اور برطانیہ کا مستقبل کیا ہوگا، روس یوکرائن تنازع اس کا کیا بنے گا، اور کون سی ایسی انہونی بیماری آنے والی ہے، اور کون سی ایسی عجیب و غریب مخلوق کا زمین پر آمد ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ صاحب نے یورپ کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کا ذائقہ، ان کی ریڈنگز جو انہوں نے ویڈیو سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو ہی بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب۔ آئی نو کہ یہ ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ پچھلے 6-7 دن سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں ہم ناظرین کو میرے بتائیں کہ 2025 میں کیا بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، کون سی آفتیں آنے والی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے خوشخبری اور پاکستان کے لیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، یہ صرف اور صرف جو مسلمانوں کی خوشخبری کی بات ہے نا، اس کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کروں کہ وہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہوگی۔ نقطہ صرف یہ ہے کہ سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں گے، سب کے سب، کہ آخری خبر میرے پاس ہے، آخری حل میرے پاس ہے۔ کرسچنز، آپ کے جیوش، آپ کے ہندو، آپ کے جتنے بھی کوئی بھی مذہبی پریکٹسنگ طبقہ جو ہے وہ ریلائز کر جائے گا کہ سلوشن نہیں مل رہا۔ وہ سلوشن جو ہے وہ صرف اور صرف آخری ڈیوائن میسج میں، اور وہ قرآن ہے جو زندہ معجزہ ہے۔ تو یہ خوشخبری کو صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مسلمانوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہوگی۔ جب مسلمان اپنی اصل میں آ کے کھڑا ہوگا تو وہ ایک چھاؤں کا رول پلے کرے گا فار دا انٹائر ورلڈ اور فار دا انٹائر نیشنز۔ اس میں رنگ و نسل اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہوگی، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہے۔ اور بعد میں جو بھی بٹوارے ہوئے یا چیزیں ہوئی، وہ بلکہ کئی دفعہ میں ہنستا ہوں کہ وہ جو حضرت شیس کے جو بھائی تھے، حام اور سام، وہ اگر اس وقت حضرت نوح کی مذاق نہ اڑاتے تو یہ بیچارے، یہ ہمارے کھاتے میں ساری لیڈرشپ نہ آتی دنیا کی، یہ چائنیز اور ان کے پاس چلی جاتی، افریقیوں کے پاس۔ لیکن انہوں نے مذاق اڑایا تو قدرت کا ایک نیم ہے کہ وہ ان سے چھین لی گئی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل ارینا پہ چائنا بہت بڑی پاور بن کے بھی کہیں نہیں ہے۔ بہت بڑی پاور، بہت پیسہ، بہت انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ کما لیا، بہت زیادہ جمع کر لیا ہر ملک میں، ہر جگہ پہ، لیکن لیڈرشپ نہیں مل سکی۔ اور اسی طریقے سے کسی آپ کو بلیک کنٹری میں بھی یہ نہیں مل سکی۔ تو دنیا کی جو لیڈرشپ ہے، بے شک ان کی آبادی کے تناسب اور چیزوں کو لگا لیں آپ، بہت بڑی آبادی ہیں، یہ بھی کوئی کام نہیں ہے اب چائنا کی یا ان کی، لیکن لیڈرشپ آپ کو حضرت شیس کی قوم جو ہے وہ ادھر ہی، یہ جو آپ کا خطہ، یہ سارا خطہ مڈل ایسٹ کا آپ کا، اور اسی طریقے سے یہ یورپ اور رشیا اور یہی سارے ایریاز ہی ہیں بس۔ بہرحال لوگ کئی اس کو صرف رشیا تک بھی محدود سمجھتے ہیں یا ترکوں تک محدود سمجھتے ہیں حضرت شیس کی نسل کو، بہرحال ایسا نہیں ہے۔ اینی ہو، اب چلتے ہیں 2025 میں جو سب سے بڑا جو سنگم ہے، جو موسٹلی پلانیٹری کنجنکشن ہے، وہ آپ کو مارچ اپریل میں نظر آنا ہے۔ 2025 میں جب مارچ اپریل میں سارے پلانٹ کٹھے ہوئے تو یہ جو کنجنکشن ہے یہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اس میں بیماریاں بھی ہوں گی، اس میں جنگیں بھی ٹریگر ہوں گی، اس میں جو کچھ نہیں دیکھا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صرف اور صرف مارچ اپریل کے حساب سے یورپین فیلوز جتنے بھی ہیں ایک بیک اپ پلان ضرور رکھیں۔
یورپین جو یوکرائن وار ہے یہ ابھی کچھ ڈاؤن ہوتی، سیٹرن جب تک اس پوزیشن پہ آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں ٹھنڈ آنی چاہیے، اور سیز فائر کی باتیں ادھر بھی شروع ہوگی۔ اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں، وہ بے شک وائلیشن کی خبریں بھی ہیں، لیکن حزب اللہ اور ان میں سیز فائر بھی ہے، اور ساتھ ہی سائلنس بھی محسوس ہو رہا ہے اوور آل۔ تو یہ سائلنس جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا مارچ اپریل میں جہاں جہاں بھی ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ یورپین رشین یوکرائن وار ہو، ٹریگر ہو جائے گی، یورپ پہ بذات خود مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ مڈل ایسٹ پہ جیسے آپ نے اس دن بھی ٹرمپ کا کہا کہ میں جہنم بنا دوں گا، تو وہ تو جنگ ختم کرنے آیا تھا، یہ کون سی لینگویج ہے؟ تو گھوم پھر کے وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کا شکار ہو جائے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ جب یہ پلانیٹری چینج آ رہے ہوں تو پھر کوئی انسانی قوت اس کو روکنے سے جیسے قاصر ہوتی ہے۔ چینج کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے جب کا کہنا شروع کیا سٹیٹس کو چیلنج ہوگی، آپ دیکھیں کہاں کہاں نہیں ہوئی، جہاں نہیں ہوئی وہاں ہو جائے گی بس۔ تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوور آل ہر کنٹری، ہر جگہ قوموں نے نئی سوچوں نے جگہ لینی ہے۔ اس ریزسٹنس کے درمیان میں خون بہے گا، اس ریزسٹنس کے درمیان میں جنگیں آئیں گی، اور ان کے نتیجے میں بیماریاں ہوں گی۔ مطلب جو بھی بیماریاں بھی کیا ہیں، شیطانی جال ہیں۔ تو یہ 2025 کا مارچ اپریل کافی کریٹیکل ہوگا۔ مئی اس کے سیکوینس میں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھے گی، اور لوگ جو ہے جو گلوبلی ٹریڈ بڑھے گی۔ ہاں اب آ جائیں جو آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایلین اتریں گے، ایلین تو نہیں اتریں گے، روبوٹس عام ہو جائیں گے۔ روبوٹس اگلے سال آپ کو گھروں میں، کچنوں میں عام پروڈکٹ کے طور پہ میسر ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے جنگوں میں بھی استعمال ہو رہے ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ فلاں روبوٹ اتار دیا گیا جی جنگ میں۔ اس طرح کی بھی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ یہ حرام کن ہوگی اگلے سال۔ اسامہ صاحب میں تو ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ کو جسمانی لذت کے لیے جہاں ایک جائز رشتے ہیں میاں بیوی کے، اس کے لیے بھی روبوٹس جو ہے مردوں اور عورتوں کو دستیاب ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ آدھے کام کچن والے کرنے والے، اٹھا کے لانے والے، صفائی والے، سارے تو ساتھ پہ جو فنکشن ڈال سکتا ہے وہ ڈال جائے گا، اس میں کوئی وہ نہیں۔ روبوٹس بہرحال لائف کا پارٹ ہونے والے ہیں اگلے سال بھرپور۔ یہ لوگ کہیں گے جی وہ تو فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے، دیکھے کی بات نہیں ہو رہی، عام ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ میں اضافہ ہوگا، جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، کیونکہ کئی کنٹریز میں ٹربلز ہوں گی، کئی جگہوں پہ وہ جیسے کہتے ہیں ایگزسٹنگ ذرائع ناکافی ہو جائیں گے، تو دوسرے نئے لوگوں کو موقع ملے گا ان کو ریپلیس کرنے کا، ان کی جگہ بننے کا۔ اور جو مسلمانوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے، وہ دیکھیں ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے لیے تو اب تب بھی خوشخبری ہونی جب پوری دنیا ایگزیکٹ جنگوں میں چلی جائے گی، کیونکہ اس کا سلوشن صرف ہمارے پاس ہے، اور اس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی آمد قریب ہو جائے گی، اور وہی ہمارا رہنما، ڈیوائن سربراہ، اور وہی شخصیت ہے جو پوری قوم، پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک امن کا پیغام لے کے آئیں گے، جنگوں کو ختم کریں گے۔ ان کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی جنگیں ہیں۔ وہ جنگیں شروع نہیں کریں گے، وہ آئیں گے تب جب جنگیں اتنی ہو رہی ہوں گی، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ختم کیسے ہوں، تب وہ آ کے اس کو ختم کریں گے، اپنا وزن ڈالیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے، ایک سائیڈ کو ڈیفائن کریں گے، رائٹ اور رانگ کو۔ کیونکہ کئی آپ لوگ تو اب تک، آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ہسٹری اپنی اٹھا کے دیکھے نا کہ آپ لوگ بطور مسلمان آپ لوگوں نے کتنی جنگیں یہودیوں کے ساتھ اب تک کی ہیں۔ آپ کی اپنی میموری میں کوئی یہودیوں کے ساتھ جنگ، وہ ہٹلر نہیں مارے تھے، آپ نے کچھ نہیں کیا کبھی۔ آپ کا یہ پہلا موقع آیا تھا، خیبر کے بعد یہ موقع آیا تھا، آپ نے اس کو وہ نہیں کیا۔ ہاں جو صلیبی جنگیں تھی وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی، ابھی کوئی بول پڑے گا سائنسدان کے وہ جو ہے جی صلیبی بھی تو تھی تو صلیبی عیسائیوں کے ساتھ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم تو ابھی فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک فرقوں کے جراثیم جو ہے وہ ڈھیلے گئے ہیں۔ ایک نبی، ایک اللہ، ایک اس کی آل، ایک جنت کے سردار۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کون سی کوئی کنفیوژن ہے کہ جنت کے سرداروں میں کوئی کنفیوژن ہے جس کے علاقے میں جانا ہے آپ نے؟ آپ جنت کے لیے ہی جانے کے لیے تیار ہے نا۔
تو پھر وہ جنت کے سردار کو متنازع ہیں؟ کوئی فرقہ بتا دیں جو کہتا ہو نہیں فلاں ہی فلاں جنت کا سردار ہے؟ نو. کوئی نبی پہ اختلاف ہو کہ جی وہ نبی نہیں وہ نبی، کوئی اختلاف؟ نو. اللہ پہ کوئی اختلاف ہو تو پھر مجھے صرف یہ بتا دیں یہ ہاتھ باندھنے چھوڑنے کے چکر ہیں، اور باقی جو آپ لوگوں کی مینجمنٹ کی کہانیاں جو نہیں سمجھ آ رہی وہ اب سر پہ پڑیں گی، خود بخود ہی سمجھ آئے گی. ہمیں تو آگے کرسچنز کو کنونس کرنا تھا کہ بھائی آؤ آگے، اپنا اکٹھے ہونے کا ٹائم آ رہا ہے، آپ ہم اکٹھے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں. اچھا اب یہودی بھی، وہ یہودی جو اب اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کینیڈا وغیرہ میں، وہ بھی تو یہودی ہیں. تو دیکھیں جب خدا کامن ہے، مالک حقیقی کامن ہے، اگلے ایشوز تو بیٹھ کے امپریس کرنے کے تھے. ہم نے کوئی اتنا رول پلے کیا، دکھایا اپنا آپ کہ وہ لوگ امپریس ہو کے ہمارے پاس آتے، کوئی ڈیوائن سولوشنز دیتے ہم ان کو، یا کوئی بھی. تو اینی ہو وہ خوشخبری کا وقت. اب اگر جنگیں بڑھیں گی، اگلا سال جنگوں کا ہے، مارس رول کر رہا ہے، اس کو بڑھنے والا کام. گرن اس سال بھی تھے ماہ رمضان میں، اگلے سال بھی ہیں، ہائی ٹائم ہوگا. اور اگر وہ جیسے آپ اس کی بتا رہے تھے بابا وانگا کی کہ 2043 میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو اب اگر سیکوینس لگائیں، اگر یہ جنگیں اب اگلے سال سے شروع کروا دیں تو یہ عالمی جنگیں ہوں گی، ان کو لے جائیں نا 2 4 7 سال پہ پھیلا دیں، تو اس کے بعد اسی کے اندر ہی آپ ظہور امام کروا لیں، اسی کے اندر ہی حضرت عیسیٰ کو لے آئیں، اسی کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں. تو پھر گھوم پھر کے یہ آپ کا جو ہے نا 40 تک یہ سارے کام کریں تو 40 سال دنیا نے اسلام اور امن والے نہیں دیکھنے. تو وہ 19-20 تو مطلب ہے ہو کہ یورپ سکتے کے اوپر، لیکن قریب قریب ہوگا. اس مثلا یورپ کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی. اگر یورپ کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر اسرائیل کا کیا بنے گا؟ وہ کیا مسلمانوں کے آگے سرنگوں ہو چکا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت مسلمان ہی ہوں گے، کرسچن بھی مسلمان ہی ہوں گے، سب مسلمان ہوں گے، 2 ہی گروہ ہوں گے بس. صلیب ٹوٹ چکی ہوگی. تو اس لیے بابا وانگے کو کیا پتا بھی وہ مسلمان اگر آج کلمہ پڑھ لے یورپ تو پھر کس کی حکمرانی ہوگی. ٹیکنیکل نقطوں کو بھی سمجھا کریں تھوڑا سا. یاد ہے روایتیں پڑھی ہیں کہ آ کے حضرت عیسیٰ صلیب توڑ دیں گے. صلیب ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری امام مہدی علیہ السلام آگے لیڈ کریں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے. اب یہ صرف انہی کو سمجھ سے آ سکتی ہے جن کو جو امامت کی نس کا پتہ ہے یا نماز پیش نماز ہونے کی نس کا پتہ ہے، صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے دماغوں کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو آدم نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کے آگے تو نہ کوئی موسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے، ابراہیم ایون 4 فادرز ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ امام الانبیاء ہیں. تو امام الانبیاء کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی پیش نماز نہیں ہو سکتا، کوئی ان سے آگے ایک قدم نہیں آ سکتا، کوئی بنا ہی نہیں کہ ان سے ایک قدم آگے کھڑا ہو. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ استحقاق دیا بھی نہیں ہے. قرآن میں ان سب کو ناموں سے پکارا ہے، یا محمد نہیں کہا، بڑے پیار سے بڑے سٹائل سے ہمیشہ ہمارے نبی کو پکارا. یہ تو ہمیں قدر ہی نہیں ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا، اور قرآن اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن یہ ہمارے عقیدوں کی کمی ہے کہ ہم اس چیز کو اس جگہ پہ اس فریکوینسی کو ابھی تک پا نہیں سکے، ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور عموماً وہ کل پچھلے پروگرام میں مجھے یاد آیا کہ میں نے شہادت بتانی تھی، وہ بات ہی ادھر ادھر ہوگی. شہادت مانے آپ کو کلمہ یاد ہے؟ شہادت مانے گواہی. جب بچپن میں یاد کراتے ہوتے تھے، گواہی ہوتی ہے کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے ہونے کا مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ جو میں جان دے رہا ہوں کہ تو ہے جس کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ ساتھ والے کو پتا چلے گا کہ کوئی تھا جس کے لیے یہ جان دے گیا، یعنی کہ کسی کی طرف چلا گیا. تو یہ زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی گواہیاں ہیں نا، مطلب مثال کے طور پہ کوئی انگریز آپ کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ تم نے اتنے ڈالر کیوں خرچ کر دیے، کیوں یہ جانور کس کے لیے قربان کر رہے، تو آپ کہتے ہیں وہ اللہ ہے، اس کے لیے قربان کر رہا ہوں. پھر وہ پوچھے گا یار اتنے کروڑوں کی چیریٹی کیوں کر رہے ہو، وہ اس نے کہا ہے، وہ کہے گا کون. تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں اور شہادتیں گواہیاں دیتے دیتے آخری منزل مقصود یہ ہے کہ آپ اپنی جان دے کر گواہی دیں کہ تو ہے، تیرے پاس آ رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو یہ ہے شہادت. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے ذکر کیا کہ بی بی فاطمہ کی شہادت کے ایام ہے، تو پھر اس پہ میں نے صرف اتنا کہا کہ جائیں اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس کے اندر ہی جائیں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. ڈگ آؤٹ تو کریں کیا ملتا ہے، کچھ ڈھونڈے تو صحیح. اور اب اگر جن کو شہادت کے مطلب کا مطلب بی بی کا سمجھ نہیں آ رہا، ان کو بتاؤں کہ روایات میں کہ پیٹ کی بیماری سے بھی شہید، گھر کی حفاظت چار دیواری کے اندر والا بھی شہید، تعاون کی مرض پھیل کے شہید جو فوت ہوا وہ بھی شہید. دینے پہ آئے شہادتیں تو آپ پیٹ کی بیماریوں والوں کو بھی شہادتیں دے دیں، مرضی ہے نا. اور نہ دینے پہ آئے تو جو شہادتیں جو ہے جن کی زندگیاں پوری شہادتوں سے بھری ہوں، گواہیوں سے بھری ہوں، اس کے یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے ریلیٹ کر رہی ہے یہ شہادت. یہ تکمیل ہے اس شہادت کی جس کی آپ نے اقرار کیا تھا شروع میں. اب جب آپ کہتے ہیں دوسرا کلمہ کلمہ شہادت، وہ کیا ہے بھائی؟ کلمہ شہادت کو جان دے رہے ہیں، آپ منہ سے پڑھ رہے ہوتے تھے. یعنی کہ وہ گواہی، شہادت مانے گواہی بچپن سے پتہ ہے، لیکن جب شہادت کا ورڈ استعمال کرو گے یہ لوگ جان دینے پہ چلے جائیں گے. مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ اسلام کی کلیئرٹی کے نقطے نہیں کھولے گئے. شہادت مانے گواہی پتہ بھی ہے، دوسرا کلمہ اس بندے نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن جب شہادت کا لفظ لائیں گے تو وہ ادھر ہی چلا جائے گا. اب آ جائیں کہ جو یہ سارا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے، دیکھیں اس میں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی کہ آپ لوگ جو بہتریاں ڈھونڈ رہے ہیں سارے بیٹھے، کوئی بہتریاں نظر نہیں آ رہی. وہ پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ آیا تو ہم اس کے قانونی احکامات مانیں گے. وہ پہلے ہی اپنے وہ جیسے کہتے ہیں ڈائریاں سیدھی کر رہے ہیں کہ یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. یہ جمہوریت کے علمبردار تھے کبھی، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال سر ہر طرف ہے، اجارہ داری، اجارہ دارانہ نظام. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو صرف اکنامک سسٹم پہ کر لیں، اسلامک اکنامک سسٹم اور بزنس پلانز. اگر وہ آئیں ہم بلکہ کوئی نہ کوئی ہفتہ وار ایک اسلامک بزنس پلان بھی دیں، ایک نیٹ ورک بھی دے سکتے ہیں. بینگ اے کنسلٹنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اگر اسلام کو سامنے دماغ میں رکھ کے بزنس پلان بنایا جائے تو کامیابی 100% ہوتی ہے. پھر اس کی ROI کی فکر نہیں ہوتی کہ جی ROI اب اس کی کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی، وہ 100% ہوگا. نیڈ اور ڈیمانڈ، جب کوئی ضرورت آتی ہے اس کا سلوشن دینا بزنس ہے. سمپل سی ڈیفینیشن ہے. ضرورت پتہ چل گئی ہے، اس کا اچھا سلوشن دے دیں، اسلامی دے دیں تو برکت آ جائے، کام کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. بہرحال یہ اوورال جو آپ کا 2025 کا جو سینیریو ہے اس میں مارچ اپریل سے کہانی ٹرن لے گی. یہ کریٹیکل ہیں، یہ ناقابل فراموش مہینے ہوں گے. ان کی تیاریاں رکھیں آپ لوگ، پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں جو بھی ہوا، ہر طرف ہر جگہ 400 ٹربلز، جنگیں، یہ معاملات بہت زیادہ ہوں گے. اسامہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ بھی 2025 سے شروع ہوگا اور قحط، سیلاب اور آتش فشاں جیسے معاملات یہ ٹریگر ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں یار. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ قدرتی آفات، اور یہ ابھی ملیشیا میں ابھی سیلاب بند ہوئے ہیں. ابھی آپ کا نمبر تھا، یہ سرکل جیسے جیسے گھوم رہا ہوتا ہے ویسے ویسے ہی شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے بھگتے تھے، اب وہ بھگت رہے ہیں، اب کوئی اور بھگتے گا. یہ پورا سائیکل یوں ہی چلتا رہے گا. باقی یہ ہے کہ یہ جو قحط اور یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ آگے آنی ہے، کیونکہ آپ لوگ ٹیکنالوجی پہ اتنا چلے گئے ہیں. کھیتی باڑی سے نکل کے ہر کوئی بس وہ IT اور اس پہ جا رہا ہے، تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ جب آپ کو پیسہ نوٹ کھا لیں گے آپ لوگ تو گھوم پھر کے وہ جو کرکس ہے نا، جب آپ مادے میں اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو بھول ہی جائے گا کہ بھائی صاحب وہ جو ہے پیچھے کوئی کھانے پکانے کا بھی انتظام کرنا تھا، کوئی فوڈ سیکیورٹی میں بھی انویسٹ کرنا تھا، کوئی سیڈ بینک بھی بنانے تھے، کوئی ایگری کنٹری تھے اس کی بھی فکر کرنی تھی. کوئی پیسہ ہی کمانا ہے نا یار، کارپوریٹ فارمنگ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں بس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کافی دیر ہو جائے گی، ہم روک نہیں پائیں گے. لیکن کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوگا ان سے کام لینے کا، ان تک ان کی حصیں ان کو بتائیں گی، ان کی انٹویشنز ان کو بتائیں گی.
آدھے اس میں ہنس رہے ہوں گے، آدھے اس پہ وہ کہکے لگائیں گے. وہ مجھے یاد ہے کہ عذابوں کی جتنی بھی، بلکہ اصحاب رس کا قصہ میں نے بیان کرنا ہے، ایک ویڈیو اس پہ بھی کریں کہ اصحاب رس پہ تباہی کیسی آئی تھی. وہ بڑی یونیک تباہی تھی. گرم بارش ہوئی تھی، پگھلے تھے وہ، اور وہ صنوبر کے درخت کی پوجا کرے، شیطان اس میں آتا تھا. وہ بڑی ضروری ہے اس سارے سائیکل کو سمجھنے کے لیے کہ شیطان ہمیں کیسے آپریٹ کرتا ہے اور کرواتا ہے. تو شیطان ادھر صنوبر کے درخت میں بولتا تھا، ادھر بندوں میں بولتا ہے. آپ لوگ اس کی پرستش میں، شخصیت پرستی میں گھومنے لگتے ہیں، اور یہی ہماری پرابلم رہنی ہے. تو وہ قصہ اس لیے بڑا ضروری ہے سننا، وہ کسی دن ڈسکس جی کریں ٹھیک گے ہے، انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین 2025 کی جو ہے وہ پیش گوئیاں ہم نے آپ کو دسمبر میں بتا دی ہیں. اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.